کیس ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے. میرے بھائی، میرے کلیگ یہاں پر تشریف فرما تھے ابھی، خواجہ سعد رفیق صاحب. ان کی بیل اپلیکیشن پہ جو ججمنٹ آئی ہے اس میں جو ریمارکس ہے وہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے. اور اسی طریقے سے ابھی ساجد گوندل صاحب کا جو واقعہ ہوا ہے، اور پورے پاکستان میں بلوچستان، خیبر پختونخوا، ہر جگہ پر بہت بڑی تعداد میں ایسے کیسز ہیں. اب قانوناً آپ بہتر سمجھتے ہیں، بیکاز آئی ایم اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف لا، تو پہلی سی میں معذرت کر دیتا ہوں اگر کوئی کوتاہی مجھ سے ہو جائے. لیکن بیسیکلی پولیس، سی ٹی ڈی، ایف آئی اے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کے حوالے سے وہ کسی کو ڈیٹین کر سکتے ہیں، وہ بھی قانونی کارروائی کے مطابق. کسی اور ادارے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈیٹین کرے. آپ نے اس پہ بات نہیں کی، میں مختصراً کروں گا کہ وہ بھی ایک تلخ فیصلہ تھا کم از کم ہم سب کے لیے، ملٹری کورٹس کو سپورٹ کرنا. لیکن ملٹری کورٹس کا مسئلہ کیوں آیا آپ بہتر سمجھتے ہیں. ایک وجہ اس میں یہ بھی تھی کہ جو ہمارا موجودہ قانون ہے، ہمارے اینٹی ٹیررزم جو لاز ہیں، وٹنس پروٹیکشن ہے، ججز کی پروٹیکشن کا ایشو ہے، اس میں کافی سارے گرے ایریاز ہیں اور لوپ ہولز ہیں. سو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس کے لیے میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، یعنی جوڈیشری، بار، ایگزیکٹو، یہ سب بیٹھے ان گرے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرے، جتنی لوپ ہولز ہو ان کو آئیڈینٹیفائی کرے، اور اینٹی ٹیررزم کے مؤثر لاز بنائے جائے تاکہ اس میں پھر سے ملٹری کورٹس کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں اکاؤنٹیبلٹی پہ آخر میں بات کروں گا. بالکل میں متفق ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، اور جب تک نہیں ہوگی وہ اکاؤنٹیبلٹی پھر نہیں ہے. اور میری ظاہری بات ہے کہ مختصراً یہ بھی سجیشنز ہوگی کہ ہوا کیا ہے پاکستان میں. آپ نے بات کی کہ صرف پولیٹیکل لوگوں کے خلاف ایک ٹول کے تحت استعمال کیا گیا ہے، لیکن پولیٹیکل لوگوں میں بھی کیٹیگرائز کیا گیا. اسی لا کو پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنے کے لیے اور اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹیز کو بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. کسی کو انکوائری کی سٹیج پہ گرفتار کیا جاتا ہے، کسی کو ریفرنس فائل ہونے کے بعد بھی گرفتار نہیں کیا جاتا. 90 ڈیز کا ریمانڈ آیا جائز ہے؟ آیا ٹرائل کورٹ کے پاس بیل کا اختیار نہیں ہونا چاہیے؟ آیا برڈن آف ایویڈنس پروسیکیوشن پہ نہیں ہونا چاہیے اکیوزڈ کے بجائے؟ اور وہ پرنسپل کہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، یہاں پر یہ کیوں ہے کہ یو آر گلٹی انٹل یو آر پروون انوسنٹ؟ ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور یہاں پر بھی میرے کلیگز اور میرے سینئرز بعد میں بات کریں گے، لیکن یہاں پر بھی ایک غلطی کو ہمیں اپنا تسلیم کرنا ہوگا. میں ان 2 سالوں کی بات نہیں کروں گا، اپنی غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں. میں کم از کم کرتا ہوں کہ نیب لا کو چینج کرنے کے لیے 2008 سے 18 تک ہمارے پاس موقع تھا، اینڈ وی لاسٹ دیٹ اپرچونٹی. اس کو بھی ہمیں ماننا ہوگا. اور آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ اے پی سی ایسے موقع پہ ہو رہی ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. پرسوں ایک اور اے پی سی ہونی جا رہی ہے. میری سجیشن اور ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آج جس متفقہ ایجنڈے پہ ہم متفق ہوتے ہیں، منیمم کامن ایجنڈے پہ، اور جو ہماری ڈکلیریشن ہوگی، ایک سجیشن ہماری ہے کہ ہم جو پچھلا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس چارٹر میں کچھ تبدیلیاں اور ایک نئے چارٹر کو ہم لے کر آئے. سو میری سجیشن یہ ہوگی کہ آج کی ڈکلیریشن میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو ہماری نئی چارٹر میں انکارپوریٹ کیا جائے تاکہ اس کی اونرشپ پر ہم سب اسے انکار نہ کر سکیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ نے واقعی ٹاپک کے حوالے سے بڑی خوبصورت تجاویز ہمیں دی. کیونکہ اب ہم فائنل فیز میں ہیں، 4 مقررین ہمارے درمیان ابھی موجود ہیں. ایک بات صرف یہ ایک تشریح کے لیے احسن بھون صاحب نے بھی میری توجہ اس طرف مبذول کروائی، کیونکہ ہر دفعہ سب کے سامنے آئین نہیں کھلا ہوتا. 18ویں ترمیم میں
پاکستان بار کاؤنسل کے مطالبات جو کہ 80 کی دہائی سے شروع ہوئے اور ساری لیگل فریٹرنٹی نے اس کو سپورٹ کیا، اس کی روشنی میں مطالبہ یہ کیا گیا کہ آپ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ایک جگہ کے بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ ججز اپوائنٹمنٹس کیا کریں، جس میں چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹ کے ہوں، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں، جس میں پارلیمان کے 2 یا 4 نمائندے اپوزیشن اور حکومت دونوں کے ملا کے رکھے جائیں، جس میں قومی سطح کی بار کاؤنسل اور صوبائی سطح کی بار کاؤنسل کا نمائندہ ہو، اور ایون سول سوسائٹی سے بھی ایک آدھ شخص کو شامل کیا جائے، بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور وہ ایک چھت تلے بیٹھ کے میرٹ پہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے کرے۔ اس ترمیم میں رضا ربانی صاحب نے زیادہ بہتر کام کیا، اس سے ملتی جلتی چیز بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت عدالت عظمیٰ نے 18ویں ترمیم کے کیسز ٹیک اپ کرتے ہوئے